بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں میاں نذیر احمد۔ پاکستانیوں کے جیسے کہ نئے سال کی آمد ہے، نئے سال کی آمد کو ہم بھی خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن جس طرح سے نئے سال کو اس طرح سے منایا جاتا ہے، اس کی ہمیں ہمارا مذہب اسلام ہرگز ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ جو نیا سال جس کو ہم مناتے ہیں، یہ وہ سال ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ شروع ہوتا ہے، تو جس کو ہم عربی میں اپنے میں ہجری کہتے ہیں۔ جیسے 1444 ہجری ہے، تو وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتی ہے، وہ چاند کے حساب سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ شروع ہوتی ہے ہجری، جو ابھی 2023 سے شروع ہو چکی ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ سارے سال، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے تشریف لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال بعد تشریف لائے۔ کیا یہ سارے سال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں نہیں آئے، یہ صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں آئے؟ کیا تمہیں کوئی ثبوت دے سکتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سالوں کو منایا ہو، کہ یا صحابہ کرام نے منایا ہو، یا اس طرح جس طرح تم لوگ خوشیاں مناتے ہو شیطانی یہ کسی نے کی ہوں؟ اس کو اسلام ہرگز نہیں مانتا، یہ اسلام کا اس کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بے حیائی جو بڑھائی جاتی ہے۔ ابھی سال رات کو شروع ہوا ہی تھا، تو وہ پتہ نہیں کس خاندان کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے جسم کی نمائش لے کے نئی نئی ویڈیو بنا کے سنیک کے اوپر آ کے وہ ناچ رہی ہیں، گانے گا رہی ہیں، بے حیائی کی طرح چسٹے غیر مردوں کو دکھا رہی ہیں۔ ان کے گھر والے مرد یا ان کے بھائی یا بہن وہ ڈوب کر مر نہیں جاتے، جو غیر مردوں کو اپنی خواتین کا جسم دکھاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ پھر ایسی بھی میں نے عورتیں دیکھا ہے، وہ کہتی ہیں ہم شریف گھرانے کی ہیں۔ ارے تو ہے تیرے شریف ہونے کے اوپر، شریف گھرانے کی عورت ہو تو غیر مردوں کے آگے کپڑے اتار کے کپڑے ساتھ سے دوپٹے اتار کے کھڑی ہو جاوے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے، یہ اسلام کا دین نہیں ہے، یہ تم لوگوں کے اپنے گھر کا دین ہے۔ اس سے بڑھ کر بے حیائی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر دیکھا کہ اگر کسی کے کوئی اپنی بہن یا بیٹی کو لے کے جا رہا ہے، جاتے راستے میں تم اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو تو وہ گلے پڑنے کو آ جائے گا، تو یہاں وہ کنجروں کی طرح خود اپنی بہن بیٹیوں کو لا کے اسکرین کے اوپر لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ تمہیں تو ڈوب مرنا چاہیے۔ تمہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس طرح کے یہ انسان ہے، یہ کرتے کیا ہیں؟ دوستو، یہ ہمارا مذہب، یہ اسلام ہمیں اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ پھر دیکھو کہ عورت جو ہے، عورت کی اتنی عظمت ہے، لیکن اس کی عورت کی عظمت کو وہی سمجھتے ہیں جن کی کھوپڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل رکھی ہے، لیکن جو بغیرت ہو چکے ہیں، جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نچاتے ہیں، وہ عورت کی عظمت کو کیا سمجھیں گے؟ اس عورت کی ایک میں مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کسی کی کھوپڑی میں پڑ گئی تو اس کی زندگی بھی سور جائے گی، اس کا گھر بھی سدھر جائے گا۔ ہم نے گھر میں کوئی ہیرا یا کوئی زیورات یا پیسے ہم لا کے کبھی سین میں نہیں رکھتے، ہم ان کو کسی لوکر میں حفاظت میں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ قیمتی چیز ہے، وہ ہماری مہنگی چیز ہے۔ اسی طرح ہمارے گھر کی جو عورتیں خواتین ہیں، یہ ہمارے گھر کا یہ سرمایہ ہے، یہ قیمتی ہیں، ان کو ہمیں چار دیواری کے اندر ہی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی حفاظت کرنے کا لیے حکم دیا گیا ہے۔ ہم نے تو حفاظت کرنے کی بدلے ہم نے تو ان کو شرع عام میں ہم نے نچا دیا ہے۔ ہم تو بڑے شوق سے سکرین کے اوپر لاتے ہیں، ان کو بناٹ مار کر لاتے ہیں۔ بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کئی تو لوگ مرد ایسے بےغیرت ہیں، وہ اپنی بیوی بہنوں کے ساتھ خود سکرین کے اوپر آ کر ناچتے ہیں۔ یار یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یار یہ کہاں کا قانون ہے؟ یار کرتا ایک ہے تو برتے سب ہیں۔ جیسے ایک میرے اور آپ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر ایک محلے کے اندر ایک آدمی برا رہتا ہے، وہ ایک آدمی کی وجہ سے پورے محلے کے اوپر عذاب آتا رہتا ہے۔ اگر کسی محلے کے اندر اگر ایک آدمی اچھا ہوتا ہے اس کی اچھائی سے، تو سارے محلے کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو چند لوگ کرتے ہیں تو سارے لوگ بولتے ہیں خدا کے لیے اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ یا تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چھوڑ دو، کلمہ پڑھ کے مسلمان تو نہ ہو گئے تم لوگ، کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گئے۔ جب ذکر آیا کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے کا پورا یہ مطلب یہ بھی آیا کہ یہ بھی اسی میں آتا ہے اپنے گھر کی خواتین کو پردے میں رکھو، ہر طرف سے پورے کے پورے تم داخل ہو جاؤ۔ خالی کلمہ پڑھ لے تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ بچے کو اگر وہاں مدرسے میں اس کا نام لکھا کر تم آ جاؤ گے تو بچہ جو قاری نہیں بن جائے گا جب تک اس کی وہ تعلیم حاصل نہیں کرے گا۔ اسی طرح اسلام کے اندر آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو کیا آپ مسلمان آپ ہو گئے ہیں؟ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو کے پاس کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
کہ ہم اپنی گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھیں اور اسلام کو سمجھیں۔ دوستو یہ باتیں ہوتی کڑوی ہیں لیکن اس کے اندر حقیقت ہوتی ہے۔ جب شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے تو انسان سمجھتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے نہیں نہیں بس میں ٹھیک ہوں، میں صحیح جا رہا ہوں، بس فلاں آدمی ہی غلط ہے۔ اللہ کے بندو، زندگی صرف ایک آنکھ بلکنے کی، چمکنے کی، ایک سیکنڈ کی، ایک سانس کی بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن خدا کے لیے ہمارے دین کو نہ بگاڑو، غیر لوگوں کی طرح بہنوں بیٹیوں کو شرع عام نہ نچاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔